اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ۔ پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں ناظرین محترم آج 31 جنوری 2021 ہے اور اتوار کا روز ہے۔ اتوار کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے۔ اسپین کے صوبہ کاتالونیا میں کورونا وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک کووڈ-19 کے متاثرین کی تعداد 9.5 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے۔ کاتالونیا میں مرض سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,01,803 ہو گئی ہے اور اموات کی تعداد 19,079 ہو چکی ہے۔ ان اموات میں سے 31 آخری 24 گھنٹوں میں ہوئی۔ علاقے کے ICU میں 723 مریض داخل ہیں اور ان کی حالت سیریس ہے، جن میں سے گزشتہ روز 5 مزید مریضوں کا اضافہ ہوا، جبکہ ہسپتالوں میں 2,746 مریض داخل ہیں۔ میڈرڈ کے ICUs میں بھی دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے، جبکہ کووڈ کے پھیلاؤ اور اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ ہسپتالوں میں داخلے میں کمی واقع ہوئی ہے۔ جمعے کے روز داخل مریضوں کی تعداد 5,670 تھی، جو ہفتہ کو کم ہو کر 5,488 رہ گئی ہے۔ ICU میں داخل مریضوں کی تعداد 702 سے بڑھ کر 718 ہو گئی ہے۔ میڈرڈ میں اموات کی تعداد 14,111 تک جا پہنچی ہے۔ میڈرڈ کے نرسنگ ہومز میں کووڈ-19 کی وجہ سے 10 معمر افراد کی موت ہو چکی ہے۔ UAE نے نئے قوانین متعارف کرائے ہیں، جس کے تحت غیر ملکیوں کے لیے اس خلیجی ملک کی شہریت کا حصول اب ممکن ہو گیا ہے۔ دبئی کے رہنما اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد راشد مکتوم نے ایک ٹویٹر پیغام کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ ملکیوں کی کابینہ، اماراتی عدالتیں اور ایگزیکٹو کونسلز کا فیصلہ کریں گی کہ کون شہریت کا اہل ہے یا نہیں۔ شہریت کی یہ اسکیم سرمایہ کاروں اور خصوصی پیشوں سے وابستہ افراد کے لیے ہے، جن میں سائنسدان، ڈاکٹر وغیرہ اور ان کے اہل خانہ شامل ہیں۔ قوانین کے تحت مذکورہ افراد اپنے آبائی ملکوں کی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی انہیں دوہری شہریت کی اجازت ہوگی۔ میں پولیس گواردیا اربانا نے پلاسا کاتالونیا میں پیدل چلنے والی ایک عورت کے ساتھ بدسلوکی کے واقعے کو رپورٹ کیا ہے۔ جب پولیس نے ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس اہلکار پر بھی حملہ کیا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک شخص ایک خاتون کو جنسی ہراساں کر رہا ہے اور نازیبا حرکات کر رہا ہے۔ پولیس نے اس شخص کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے پولیس پر حملہ کی کوشش کی۔ ملزم کو جب پولیس نے گاڑی میں بٹھایا تو اس نے اپنا سر گاڑی کی سکرین سے مار کر خود کو زخمی کرنے کی بھی کوشش کی۔ ملزم کو جب ہسپتال طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا تو اس نے ڈاکٹر کی بھی توہین کی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف خواتین کی توہین، جنسی ہراسگی اور سرکاری اہلکار پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اسپین کے شہر بالنسیا کے علاقے شاکیبا میں پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے کووڈ سے متاثرہ مریض کے گھر میں داخل ہو کر اس کے 27,300 یورو چرا لیے۔ ملزم مریض کے رشتہ دار ہیں اور مریض ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ملزمان کی عمریں 35 اور 43 سال ہے۔ ملزمان نے مریض کے بینک کارڈ چرا کر رقم اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کے شہر سیوتا میں تعینات نیشنل پولیس کا ایک اہلکار کورونا وائرس سے ہلاک ہو گیا۔ نیشنل پولیس نے اس اہلکار کی ہلاکت ٹویٹر پر دی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 4 جنوری کو بھی ایک اہلکار کی موت مالاگا میں ہوئی تھی۔ پرتگال کے شمال میں واقع شہر سانتا ماریا دا فیرا میں ایک 92 سالہ شخص کووڈ-19 کی وجہ سے ایک اسپتال میں ہلاک ہو گیا تھا اور اسے اس کے اہل خانہ نے اس کی تدفین میں بھی شرکت کی تھی، مگر 20 دن بعد ہلاک ہونے والے کے خاندان کو اطلاع ملی کہ ایک اسپتال انتظامیہ کو غلطی لگی ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کی طبیعت بھی بہتر ہے۔ بارسلونا کے علاقے پوبلیسیک میں لائن نمبر 55 کی 2 بسوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں ایک بس کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ ایک بس کی ٹکر کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہوئی اور ایک بلڈنگ کی عمارت کے لگے ہوئے سٹرکچر سے ٹکرا گئی۔ حکام بسوں کے تصادم کو جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ 2 زخمی مسافر ہسپتال میں داخل ہیں، جبکہ باقیوں کو معمولی علاج معالجے کے بعد رخصت کر دیا گیا۔ پشاور سے جعلی کورونا ٹیسٹ دکھا کر بیرون ملک جانے کی کوشش کرنے والے 6 مسافروں کو حراست میں لے کر جرمانہ وصول کر کے واپس گھر بھیج دیا گیا۔ مسافر مختلف پروازوں سے پشاور سے الائن جانے والی PIA کی پرواز PK 255، PIA کی دوسری پرواز PK 217 کے ذریعے پشاور سے ابو ظبی اور تیسری پرواز نجی ایئر لائن ایئر بلو کی پرواز PA 612 سے پشاور سے شارجہ جانا چاہ رہے تھے۔ بارسلونا کے علاقے بیش جبری گت میں 27 ڈکیتیوں کے ملزم پستول اور خنجر سمیت پولیس موسسہ اسکواڈرا نے گرفتار کر لیا ہے۔
ملزم چوری کی وارداتوں میں زیورات، سیل فون، نقدی اور متاثرین کی کاریں چراتا تھا۔ PIA کا فضائی میزبان رمضان گل کینیڈا میں سلپ ہو گیا۔ PIA ترجمان نے ملازم کے غائب ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق PIA کا ملازم کینیڈا جا کر پر اسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ فضائی میزبان خود غائب ہوا ہے۔ قومی ایئر لائن کا فضائی میزبان رمضان گل اسلام آباد سے PIA کی پرواز PK 798 سے ٹورانٹو پہنچا تھا۔ بدقسمت تارک وطن شوکت علی کی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے مہم کے ذکر سے ایسی خبریں اکثر ملتی رہتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ آپس میں ملتے ہیں، لیکن ایسا کم ہی ہوا ہوگا کہ ایک میت کی شناخت کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا ہو، جس سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک رابطہ ممکن ہو سکا۔ پاکستان کے شہر سوات سے اٹلی، پھر اٹلی سے برطانیہ اور برطانیہ میں برمنگھم اور پھر مانچسٹر پہنچتے ہی فوت ہو جانے والے شخص شوکت علی کی شناخت کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کیا گیا، اور اس میں پختون کمیونٹی کے ساتھ ہر مذہب اور نسل کے افراد نے مدد کی۔ میت کی شناخت اور پاکستان پہنچانے کے لیے جہاں پشتون کمیونٹی متحرک رہی، وہاں مالاکنڈ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے سکھ نوجوان بھی چندہ مہم میں ان کے شانہ بشانہ موجود رہے، جبکہ دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شوکت علی کی عمر لگ بھگ 40 سال تھی اور وہ آخری مرتبہ 2017 میں پاکستان گئے تھے، اور ان کے 6 بچے ہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ان کی وفات سے چند روز قبل ہوئی تھی۔ کورونا سے بچاؤ کی چینی ویکسین کی پہلی کھیپ اگلے چند روز میں متوقع ہے، جس کے بعد پاکستان بھر میں ویکسین لگانے کا عمل آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گا، اور حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں چین سے ملنے والی سائنو فارم ویکسین صحت عامہ سے منسلک افراد جیسے ڈاکٹر، نرسز اور ہسپتال کے عملے کو مفت لگائی جائے گی۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے بتایا کہ پاکستان میں ویکسین کو درآمد کرنے، محفوظ رکھنے اور لگانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں صحت کے عملے کو ویکسین لگائی جائے گی، دوسرے مرحلے میں 60 سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی، تیسرے مرحلے میں 18 سال اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ پولینڈ میں گزشتہ 3 راتوں سے اسقاط حمل پر پابندی کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ دارالحکومت وارسا میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں کم از کم 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولینڈ میں اسقاط حمل پر پہلے ہی پابندیاں عائد ہیں، مگر تازہ ترمیم کے بعد اس قانون کو اور بھی سخت کر دیا گیا ہے۔ نئے ترمیم شدہ قانون میں اس ہفتے عمل درآمد شروع ہوا، نتیجتاً 3 دنوں سے ملک گیر سطح پر مظاہرے جاری ہیں۔ جاپان میں پولیس نے ایک ایسی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے جس کے گھر کے فریزر سے اس کی والدہ کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ 48 سالہ یومی کے مطابق انہوں نے 10 سال سے اپنی والدہ کو مردہ حالت میں فریزر میں چھپائے رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ ٹوکیو میں اپنے مشترکہ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جمی ہوئی حالت میں اس مردہ جسم میں بظاہر خون زخموں کے نشانات نہیں ہیں۔ حکام ابھی تک خاتون کی موت کے وقت اور وجہ کا تعین نہیں کر سکے ہیں۔ یورپی یونین نے جاپان کو اپنی محفوظ لسٹ سے خارج کر دیا۔ اس حوالے سے یورپ نے ان ممالک کی نئی فہرست جاری کی ہے جن کے شہری عالمی وبا کرونا کے دوران بھی یورپ کے 27 ملکوں کا سفر کر سکتے ہیں۔ یونین کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق 28 جنوری سے ممبر ممالک بتدریج جن ملکوں کے شہریوں کے لیے اپنی سرحدیں کھول سکیں گے ان میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، روانڈا، سنگاپور، جنوبی کوریا اور تھائی لینڈ شامل ہے۔ لسٹ میں پہلے جاپان بھی شامل تھا، لیکن نئی فہرست میں اس کا نام نکال دیا گیا ہے۔ نئی لسٹ میں چین کا نام بھی شامل ہے، لیکن اسے کچھ شرائط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ بھارت کے بانی موہن داس کرم چند گاندھی کے امریکہ میں لگے مجسمے کو بعض نامعلوم افراد نے توڑ دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مہاتما گاندھی کے اس مجسمے کو اس کی بنیاد سے ہی اکھاڑ کر نیچے پھینک دیا گیا۔
مذکورہ واقعہ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک شہر میں رونما ہوا، جبکہ امریکہ میں موجود بھارتیوں نے اس واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 294 کلو گرام وزنی یہ پیتل کا مجسمہ شمالی کیلیفورنیا کے شہر ڈیووس میں نصب تھا۔ نامعلوم افراد نے اسے اس کی بنیاد سے ہی اکھاڑ کر نیچے گرا دیا، جبکہ مجسمے کا آدھا چہرہ بھی غائب کر دیا۔ کویت میں بینکوں نے تارکین وطن صارفین کے لیے سخت پالیسی اپناتے ہوئے متعدد کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیے۔ بینکوں کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ان صارفین میں سے وہ صارفین بھی شامل ہیں جن کی تنخواہوں میں 6 ماہ سے زیادہ عرصے کے دوران کمی ہوئی ہے اور وہ ابھی اس حد پر واپس نہیں آئے جس کی بنیاد پر ان کو دیے گئے کریڈٹ کارڈ کی رقم کی حد کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ ایسے اکاؤنٹ ہولڈر جن کی تنخواہ 90 دن گزر جانے کے بعد بھی اکاؤنٹ میں جمع نہیں ہوئی، ایسے صارفین کے کریڈٹ کارڈ کو نئی بینکاری پالیسی کے تحت منجمد کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہوئی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ دینا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری رہنمائی اور ہماری حوصلہ افزائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے فیس بک پیج BBC اپڈیٹ ٹی وی کو بھی لائک کریں اور اس کے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کریں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔